سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عرب، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عرب، تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عرب، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین، دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی، اسے سلطان اولیاء سے قربت ہے قرابت ہے، نہ کیوں ہو عرش سے بالا رسائی میرے خواجہ کی، مجھے کمی کس چیز کی مجھ کو، مجھے کس بات کا کھٹکا، خدا بھی میرے خواجہ کا خدائی میرے خواجہ، جناب خضر اپنی راہ لے بس چھوڑ دے مجھ کو، جناب خضر اپنی راہ لے بس چھوڑ دے مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی، نہ بڑھنا میری جانب نامرادی ایک قدم آگے، نہ بڑھنا میری جانب نامرادی ایک قدم آگے، دہائی میرے خواجہ کی، دہائی میرے خواجہ کی، یہ تن حاضر، یہ سر حاضر، یہ دل حاضر، یہ جان حاضر، نہیں کچھ اور حسرت رونمائی میرے خواجہ کی، جانو دل سے میں ہوں شہدہ خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا، یا الہی یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا، اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، سائرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جہباد سے، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک دوزہ خواجہ اجمیر کا، ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر، ہر دم میرے خواجہ کی ایک شان انوکھی ہے، یہ جلوہ گر ساری انوار خدم کی ہے، اندازہ کرو اس پر خواجہ کی حکومت کا، بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے، تقدیر بنانے کا سانچہ ہے نظر تیری، تقدیر بنانے کا سانچہ ہے نظر تیری، در پر میرے اے خواجہ تقدیر تو ڈھلتی ہے، سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں، ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب ہو، بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، غلامان حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ کریم نواز رضی اللہ عنہ، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل میں جلسہ مرکزی جلسے فیضان خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اور آپ حاضر ہیں، آج ہم حضور عطا رسول وارث النبی ولی ہند نائب مصطفیٰ حبیب اللہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز
یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی سماعت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف نہ غم۔ اب اس میں آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ مجھ سے یہ کہیے کہ اس میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی، اپنے دوستوں کی، اپنے محبوبوں کی تعریف کی کہ نہیں؟ میں آپ مانتے ہوں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ اتنا خالق کائنات
جس شے کی تعریف کرتے ہیں تو اس شے کا لانے والا بنائے تو نہیں کوئی بنانے والا کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا. اگر میں ٹوپی کی تعریف کروں ٹوپی بنانے والا کچھ ہوگا, کرسی کی تعریف کروں گا تو کرسی کا بنانے والا کچھ ہوگا, گھر کی تعریف کروں گا تو گھر کا بنانے والا انجینئر کچھ ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطری بات ہے. آپ خود سے سوچیے. تو بلا مثال بلا نظیر کہہ رہا ہوں, اگر ہم اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہیں, تو کون خوش ہوگا؟ جو ولی بنانے والا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اس لیے اگر ہم غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, غریب نواز کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, نظام الدین رحمۃ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ, شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. اس طرح اولیاء اللہ کی ولیوں کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے تعریف کرنا چاہیے. اب آپ کو سوال کا جواب مل گیا. اب انہوں جو بول رہے ہیں کہ اولیاء کا ذکر مت کرو, درگاہوں کو مت جاؤ, فاتحہ مت دو, تو بولو اب درگاہ کو کیوں جاتے؟ ولی ہے سمجھ کے جاؤ. اب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں, ہم بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پہاڑی درگاہ کو جاتے ہیں, حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ, شریف بابا رحمۃ اللہ کی درگاہ کو جاتے ہیں, حضرت جہانگیر میرا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتے ہیں, حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو جاتے ہیں. جس بھی درگاہ کو حضور خواجہ فرید محمد سرکار رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو اجمیر شریف میں آج لوگ گئے جاتے ہیں, تو کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ یہی سمجھ کے تو جاتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں. اور ہم پہ یہ الزام ہے, آپ لوگ کبھی بھی ایسے بدعقیداؤں کی بات نہیں سنتے. ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم اللہ والوں کو اللہ سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی پکڑ کے تو بچے سے بولو بابا صاحب کون ہے, یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کون ہے, تو ہمارا چھوٹا بچہ بھی بولے گا اللہ والے ہیں, بولے گا اللہ کوئی بھی نہیں بولتا, مگر یہ الزام لگا کر کہ ہم درگاہوں میں جا کے شرک کر رہے ہیں. درگاہ میں جانا شرک ہے. ہم وہاں اللہ سمجھ کے نہیں جاتے, اللہ کے ولی سمجھ کے جاتے. اور ولی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اب جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, اس کے بعد جائیں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات کو ٹیڑھی کر دی, خواہ کے نوجوانوں کو بھٹکا رہے. اب آپ لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھیں, اس لیے جانے مجھے افضل میں اجتماع رکھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں کو صاف کر کے آپ اچھا خاصا جنت کے راستے پہ آپ کو بھٹکا کے دو جن ڈال دیں. چلو لمبے لمبے داڑیاں پال لیے, ٹانگا چیز کے نماز پڑھ لیے, نہ ان کو نماز پڑھنا آتا, نہ ان کو قرآن پاک پڑھنا آتا, اور بگونے لے کے ادھر سے ادھر پھرے. ہم علم دیتے, اجتماع کرے, سیمینار کرے, اسلام کرے, ادھر سے کرے, لوگوں کو بولے کہ درگاہوں کو بتاؤ, فاتحہ نہیں دینا. اب آپ کے ذہن میں وہی بیٹھ گیا. اب آپ بھی بولے اولیاء درگاہ کو جا کے کیا کرتے, درگاہ کو نہیں جانا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی تعریف کر رہا ہے, تو اب ان کی تعریف اللہ جب قرآن میں آ گیا تو وہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں. اب پھر ان کے پاس ہے تو کس کے پاس جائے؟ اللہ نے دوسروں کی تعریف نہیں کی. اب آج سے آپ نوجوان کو سمجھانے کے لیے بولو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کرکٹر کی تعریف کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکٹر کی تعریف کی, کہیں نہیں کہا, مگر میں سمجھانے کو بولو. اللہ کسی ایکٹر کی تعریف کرا, اللہ کسی کرکٹر کی تعریف کرا, اللہ کسی لیڈر کی تعریف
क्योंकि फातिहा अहले
دباؤ ڈال کر آپ کو بھٹکا کے آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے. دیکھیے آپ فاتحہ کا انکار کرنے سے کہاں چلے جاتا آدمی. اب آپ سنیے فاتحہ کیا, کسی بھی مولوی سے پوچھو تو مستحب ہو, کسی کا فائدہ اٹھائے ہو, ارے مستحب ہے بھائی, فرض تھوڑی ہے. ایک بات ہوتی ہے فاتحہ مستحب جو ہوتی ہے وہ حلال میں تو شامل ہوتی نہیں ہوتی. بولیے کوئی چیز اگر مستحب ہے تو وہ حلال ہے, اس کو ظاہر میں رکھ دیا. ہم بھی مانتے ہیں کہ فاتحہ دینا مستحب ہے, ہم فاتحہ کو فرض نہیں سمجھتے, مستحب ہی سمجھتے جتنے اہل سنت. میں آپ کو تھوڑی لچک بتا رہا ہوں, ہم فرض سمجھ کے نہیں دیتے, مستحب سمجھ کے دیتے, مگر وہ ایسی مستحب ہے کہ سنیت کی پہچان ہوئی. تو اب آپ بتائیے کہ ابھی بھی جو بول رہے فاتحہ مستحب ہے, اس میں جھگڑا کیا؟ جھگڑا اس میں ہے کیوں ہے آپ سنیے. یہ جو لوگ بدعقیدہ ہیں, جو فاتحہ کے منکر ہیں, اولیاء اللہ کے منکر ہیں, یہ اولیاء اللہ کے منکر, رسول پاک کے گستاخ, اہل بیت اطہار کے گستاخ, صحابہ کرام کے گستاخ, اللہ والوں کے گستاخی ہوتے فاتحہ میں, ہے نہیں؟ سنی نے بتا رہی نتیجے کیا اچھا ہے. کوئی خوشی ہوئی تو بولتے ارے خود ہی مجھے فاتحہ دے گئے, گستاخ ہوتے نہیں, بدعت ہے. تو ہم بول رہے مستحب ہے, انہوں بول رہے بدعت. سمجھ رہے, وہ بھی بدعت سیاح, انہوں اس کو بدعت سیاح سمجھتے, ہم مستحب سمجھتے. تو مستحب حلال کے زمرے میں شامل ہے اور بدعت سیاح حرام کے زمرے میں شامل ہے. انہوں فاتحہ کو حرام سمجھتے, ہم فاتحہ کو حلال سمجھتے. اب بتائیے آپ کو کہ جو حدیث ہمارے لیے حلال ہے, انہوں ہم کو حرام کرے, ہم کو حرام بتا رہے ہیں, ہم حرام کام کرنے والے بتا رہے ہیں, شرک کرنے والے بتا رہے ہیں, ناجائز کام کرنے والے بتا رہے ہیں. آپ کو قبول ہے آپ حلال کام کر رہے ہیں, فاتحہ دے کے آپ حرام کام نہیں کرے, آپ فاتحہ دے کے حلال کام کریں. یہ فرق ہے. اس لیے ہم فاتحہ دیتے ہیں حلال ہے سمجھ کے, انہوں روک رہے ہیں حرام ہے بول کے, اور بول رہے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر گمراہی دوزخ لے جانے والی ہے. تو گویا ہم فاتحہ دینے والے دوزخ میں جائیں گے ان کی نظر. آپ بھی یہ سمجھتے کیا؟ ہم تو بول رہے فاتحہ دے دے کے جنت میں جائیں گے, حلال ہے, ہم حلال سمجھتے, وہ حرام سمجھتے, اس لیے روک رہے. اب یہ بیچ میں ڈولا تو آ گیا, ہمارے بیچ میں ڈولا, فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا, تو کس کی تعریف کروائے گا؟ اس کی کرا. یعنی ہمارے کو حرام سمجھو گا, نہیں چلتا کیا؟ حلال چیز تو ہم کریں گے, حلال ہے تو چلے گا, ہے نا؟ ابھی نہیں کہا گیا ادھر کی تعریف کرنا, یعنی ہم فاتحہ روک دینا, فاتحہ روک کر ہم اس کو حرام سمجھنا. ہم فاتحہ کو کبھی حرام نہیں سمجھتے, ہم فاتحہ کو جائز سمجھتے. بات ہے, یہ بات یہیں تک نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ فاتحہ کون کون نہیں ہے, یہ بھی تعریف کرو آپ. فاتحہ امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اب اتنے بڑے امام جس کے مدرسے سے ہزاروں علماء, ہزاروں حفاظ نکل, سمجھ گیا؟ حضرت مولانا امام اہل سنت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی شان ہے, کتنے عظیم عالم, کتنے عظیم صوفی, کتنے بڑے عالم ولی ہیں, انہوں نے فاتحہ دی. یہ تو آپ کے آنکھوں کی بات ہے. حضرت محدث دکن سید عبداللہ جاتا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے امام حیدرآباد کے حضور محدث دکن عبداللہ جاتا رحمۃ اللہ نے فاتحہ دی. محدث دکن آپ اپنے باپ دادا سے جو حضرت دیتے تھے, جو منہ دیکھے, میں ایسے لوگوں کی بات کروں جس کو لوگ دیکھ چکے ابھی موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں. ہاں میرے کو حضرت بیٹھے گئے دیکھ چکے, اور میں بھی دیکھ چکا ہوں. حضرت فاتحہ دیتے تھے, حضرت حضور
درگاہ شریف